مین میسیج اس نظم کا ہے کہ اپنے اندر عشق پیدا کرو، جنون پیدا کرو، جذبہ پیدا کرو، آگے بڑھنے کی ہمت پیدا کرو، اپنی صلاحیتیں بڑھاؤ، اپنا پوٹینشیل بڑھاؤ، محنت کرو، خود ہی بڑھاؤ۔ یہ کائنات چھپاتی نہیں ضمیر اپنا، کہ ذرے ذرے میں ہے ذوق آشکارائی۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں جو بھی چیزیں وجود میں آئی ہیں وہ اپنے آپ کو ظاہر کر رہی ہے۔ اس طریقے سے ہمیں بھی اپنی صلاحیتوں کو بڑھانا چاہیے۔ جیسے اگر آپ پھول لے لیں، خوشبو آتی ہے گلاب کے پھول میں، چاند چمکتا ہے، ستارے چمکتے ہیں، سورج روشنی پہنچاتا ہے، شعاعیں پہنچاتا ہے۔ اس طریقے سے ہم لوگوں کو بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھنا چاہیے، اپنی صلاحیتیں بڑھانی چاہیے۔ اور ون آف دا ایزیسٹ وے جو ہے، آسان طریقہ ہے کتابیں پڑھنے سے۔ کتابیں پڑھیں اور اپنی صلاحیتیں بڑھائیں۔ نگاہ شوق، بصیرت والی نگاہ۔ ضمیر کہتے ہیں باطن کو۔ ذوق آشکارائی، خود کو ظاہر کرنے کا شوق۔ کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبار جہاں، نگاہ شوق اگر ہو شریک بینائی۔ اگر کائنات کے باطن میں بھی جو کچھ ہے وہ بھی سامنے آ جاتا ہے۔ ظاہری آنکھ سے تو اس کائنات کو یا جہاں کو ہر کوئی دیکھتا ہے، اور اسے جو کچھ ظاہر میں ہے وہی کچھ نظر آتا ہے۔ اگر ظاہری نظر میں عشق کی نظر کو بھی شامل کر لیا جائے تو پھر جہاں کا کاروبار کچھ اور ہی نظر آتا ہے۔ اور اگر آپ اپنے نگاہ شوق میں شریک بینائی بھی شامل کر لیں تو پھر جو غلامی ہے اس سے نجات مل سکتی ہے، اور پھر آپ حکمران بن سکتے ہیں دوبارہ۔ کاروبار جہاں، جہاں کا معاملہ۔ بینائی کہتے ہیں بصیرت کو، محکوم کہتے ہیں غلام کو۔ اسی نگاہ سے محکوم قوم کے فرزند، ہوئے جہاں میں سزاوار کار فرمائی۔ اور جب بھی غلام قوم کے جو نوجوان ہیں انہوں نے اپنی ظاہری بینائی میں اگر عشق کی نگاہ بھی شامل کر لی تو پھر وہ دنیا میں غلامی سے نکل کر حکمرانی کے لائق بن جاتے ہیں۔ یعنی اب جنہوں نے اپنا پیشن ڈیولپ کیا، صلاحیتیں ڈیولپ کیں، جن میں عشق ہوا، اللہ تعالیٰ کا عشق موجود ہے، تو پھر وہ قوم دوبارہ حکمران بن جاتی ہے۔ محکوم کہتے ہیں غلام کو، فرزند بیٹے، مراد عوام، سزاوار لائق، قابل، کار فرمائی کام کرنے میں سرگرم۔ اسی نگاہ میں ہے قہاری و جباری، اسی نگاہ میں ہے دل بری و رعنائی۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی ناموں میں قاہر اور جبار کی صفات موجود ہیں۔ بندہ بھی چونکہ صفات باری تعالیٰ کا مظہر ہے، اس لیے یہ صفات اس میں ہی موجود ہیں۔ اس کا قاہر ہونا اور دوسروں پر دبدبہ ڈالنا یا ان پہ غالب آنا، جباری بھی اسی قسم کے روب اور جلجلے کے معنی رکھتی ہے۔ اگر بندے میں نگاہ شوق موجود ہو تو اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں وہ باطل کے ساتھ مقابلے کے لیے ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان میں یہ دو صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ دوسرے مصرعے میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ دلبری اور رعنائی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی آپ کے پاس دوست آ جائے تو آپ کی نظریں جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتی ہیں، لیکن اگر کوئی دشمن ہو تو پھر آپ اس کو قہاری و جباری کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ قہاری، باطل قوتوں پر غالب آنا، جباری، روب، دبدبہ، دل بری کہتے ہیں دلکشی کو، رعنائی، خوبصورتی۔ اسی نگاہ سے ہر ذرے کو جنوں میرا،
سکھا رہا ہے راہ و رسم دشت پیمائی. علامہ اقبال اس شعر میں اپنے متعلق کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پوئٹری لکھ رہے ہیں وہ اس سے جنون پیدا کر رہے ہیں، اور جو کمزور لوگ ہیں ان کو ہمت کا سبق دے رہے ہیں. اقبال کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی پوئٹری کے ذریعے، اپنے عشق کے ذریعے میں نے ایسا کر دیا ہے کہ جو کہ بے ہمت لوگ ہیں اور جو کہ بے طاقت لوگ ہیں وہ بھی اٹھ کھڑے ہوں اور وہ بھی مشکلات سے، ڈیفیکلٹیز سے مقابلہ کریں، یہاں تک کہ اگر کوئی بیاباں بھی آ جائے، کوئی دشت بھی آ جائے، اس کو بھی وہ پار کر سکیں. یہ ایک انالوجی ہے بیاباں کی. جنون کہتے ہیں عشق کو. راہ و رسم دستور، دشت پیمائی، جنگلوں میں چلنا پھرنا، مراد سخت محنت کرنا. نگاہ شوق میسر نہیں اگر تجھ کو، تیرا وجود ہے قلب و نظر کی رسوائی. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اگر تجھ میں جنون نہیں ہے، عشق نہیں ہے، پیشن نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، تو پھر تو صرف رسوا ہوگا اس زمانے میں. تیرا جو ظاہر ہے اور تیرا جو باطن ہے دونوں ہی ذلت کی وجہ بنیں گے اگر تیری ہستی کے اندر عشق کی نظر موجود نہیں ہے. وجود کہتے ہیں ہستی کو، قلب کہتے ہیں دل کو، رسوائی کہتے ہیں ذلت، میسر ہونا، حاصل ہونا، نگاہ شوق عشق کی نظر.